ہاں اور اچھا ایک وقفہ چل لینا جلدی سے جبران ناصر آپ کی جانب آؤں کر آپ کراچی سے بھی ہیں مجھے بتائیے اتنا اگر یہ سادہ معاملہ ہے تو ابھی تک آنکھ میں چولی کھیل کے اور اس لا انفورسنگ ایجنسی کو کنٹروورشل بنا کے کیا مقصد کیا ہے آپ کے نزدیک فرام این آرڈنری سٹیزنز پوائنٹ آف ویو واٹس گوئنگ آن سر؟ پوائنٹ آف ویو مجھے یہ پتا ہے کہ جب رینجرز لیاری کے دروازے توڑ کے لوگوں کو اٹھا رہی تھی یہی کام نارتھ کراچی کے علاقے میں کر رہی تھی تب پیپلز پارٹی کی حکومت نے نہ اف کیا تھا نہ بٹ کیا تھا. شاید عاصم صاحب کی زندگی یہ کام پاکستانی سے زیادہ ضروری ہے. دوسری بات یہ میں بالکل اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ کرپشن کے چارجز نیب کو یا ایف آئی اے کو دیکھنے چاہیے, رینجرز کے وہ پروٹوکالز کے ڈومین میں نہیں آتے. دوسری بات یہ بھی میرے خیال میں وجہ ہو سکتی ہے سندھ منسٹر کی چیف منسٹر کی کہنے کی کہ ہمیں بتا کے کارروائی کیجیے گا, چونکہ جہاں تک میری نالج ہے انفارمیشن منسٹری سندھ کی ابھی بھی دبئی سے چل رہی ہے. ہمارے انفارمیشن منسٹر شاید ابھی تک واپس پاکستان نہیں آئے ہیں, شاید یہ اور منسٹر اس طرح کھونا نہیں چاہتے. اس کے ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر کسی بھی منسٹر کے کوئی تعلقات نظر آتے ہیں کسی کالعدم جماعت کے ساتھ تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے. میں کوئی الزام نہیں لگا رہا, یہ پبلکلی نون بات ہے. رانا ثناء اللہ صاحب اگر اسی پروگرام میں جواب دے دیں کہ کالعدم جماعت جس کا نام اہل سنت والجماعت ہے اس کے ساتھ ان کی ریلیز میں تصاویر کیوں آتی ہیں اور نیب رانا ثناء اللہ صاحب پہ کیسے لگایا جائے گا, اس کا جواب وہ خود دے دیں. میں تو اس سے سوال کر رہا ہوں. ایک وقفہ لے لوں, اس کا جواب دیں گے وقفے کے بعد. سٹیو روسن نیوز آئے. ناصر صاحب نے بات کی ہے. ناصر صاحب کی بات میں سمجھتا ہوں کہ ناصر صاحب کو شاید اس بارے میں وہ پورا نالج نہیں ہوگا. یہ 2010 کی بات ہے جب میں جنگ ایک الیکشن کے سلسلے میں گیا تھا اور وہاں پہ مولانا محمد احمد لدھیانوی جو اہل سنت جماعت کے جو سربراہ ہیں تو وہ وہاں پہ اس جلسے میں انہوں نے بھی تقریر کی تھی. اس کو پھر لوگوں نے بڑھا چڑھا کے اس کے اوپر ایک پورا پروپیگنڈا مہم چلائی گئی اور پھر یعنی مجھے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ جی میرے جو ہے وہ ان لوگوں سے تعلق ہے دہشت گردوں سے. میں کہتا ہوں کہ بھائی پہلا مولانا محمد احمد لدھیانوی اس کو تو دہشت گرد ثابت کر دو. وہ 2010 سے لے کے 2015 آ گیا ہے. وہ 5 سالوں میں یہ پچھلے دنوں میں وہ کراچی آئے ہوئے تھے, یہاں پہ آگے کو پتہ نہ 20 دن رہ کے گئے ہیں اور کراچی کے جو مین عہدیداران ہیں ان کے کو لوگوں کا مسئلہ تھا وہ گورنر صاحب سے ملے ہیں, دوسرے لوگوں سے ملے ہیں. تو میری انفارمیشن میں تو ان کی کوئی ایسی کارروائی نہیں ہے. اگر ہماری انفارمیشن میں کارروائی ہوئی تو ہم خود ان کو پکڑ لیں گے, ہم خود ان کو گرفتار کریں گے. لیکن جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں, مذہبی جماعتیں کوئی اہل سنت ہو, کوئی دیوبند ہو, کوئی اہل شیعہ ہو, ان لوگوں کے ساتھ میٹنگز کرنا, ان لوگوں کے ساتھ جو اب محرم ہے, عید اب میرا سوال ہے, اب بڑا اہم سوال ہے, یہ تو ہم نے کرنی ہوتی ہے. میں بھی اس پہ بڑا اہم سوال ہے. اب لیکن میں نے جبران ناصر آپ کے پاس بھی آنا ہے اور آپ کے پاس بھی آنا ہے. سر مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے نا, یہ رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ دہشت گرد ہے, مولانا لدھیانوی صاحب تو ثابت کریں. چودھری نثار صاحب نے کہا کہ اگر مولانا عبدالعزیز کے خلاف آپ کے پاس کچھ ہیں تو شواہد پیش کریں. کون کہتا ہے کہ ان کا کہنا ہے کون مولانا کے خلاف ثبوت دے گا پھر کارروائی ہوگی. جبران مجھے بتائیں کیسے ممکن ہے کہ اتنے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہٹ لسٹ پہ ہیں, یہ بینڈ ہیں, یہ غلط ہیں, مگر ہمارے عہدیدار کہتے ہیں کہ بھئی ثبوت کیا ہے؟ جی میرے خیال میں بہت بڑا گناہ کر دیا ہے نون لیگ کی حکومت نے کہ بغیر کسی ثبوت کے, بغیر کسی ایویڈنس کے اہل سنت والجماعت کا نام بینڈ لسٹ میں ڈال دیا. بلیغ الرحمان نے جا کے یہ لسٹ سینٹ میں جمع کرا دی, چودھری نثار نے نیشنل اسمبلی کے فلور پر ڈال دی. ان کو تو اپنی لاپرواہی کے لیے معافی مانگنی چاہیے اور مجھ سے پہلے جا کے احمد اجانی سے معافی مانگیں کہ بغیر کسی ایویڈنس ثبوت کے اس شریف انسان کو انہوں نے بینڈ آرگنائزیشن قرار دے دی. میں بھی معافی مانگتا ہوں جی کہ میں نے غلطی کر دی کہ ایک ایسا انسان جو کہ کالعدم جماعت کا سربراہ ہے جس کے خلاف نون لیگ کی حکومت نے خود ایف آئی آر کی تھی اسی سال جب انہوں نے محاصرہ کیا تھا سپریم کورٹ کا, اور اس ایف آئی آر میں باقاعدہ اسٹیٹ نے خود لکھا ہے کہ یہ انسان فقہوں کے اوپر لڑوانے کی سازشیں کرتا رہا ہے اس ملک کے اندر. تو یہ پھر یا تو میں بیوقوف ہوں یا پاکستان کے 20 کروڑ عوام بیوقوف ہیں. مجھے نہیں پتا نہیں سر, پلیز مجھے بات مکمل کرنے دیں, مجھے بات مکمل کرنے دیں. یہ بینڈ کالعدم جماعتوں کی لسٹ آپ بناتے ہیں سر, کالعدم جماعتوں کی لسٹ آپ بناتے ہیں, ایف آئی آر آپ کٹواتے ہیں, لوگوں کو بین آپ کرواتے ہیں, قانون آپ بناتے ہیں, آپ اس کے بعد پھر کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. اور اس طرح سے اگر پکڑنے کی بات کریں گے تو پھر جس کو مرضی پکڑ لیں, پھر کو آپ کو پکڑ لے گا. میں شاؤٹنگ میچ نہیں چاہ رہا یہاں پہ, مجھے معذرت کے ساتھ آواز کے اوپر آواز بلند کرنے کا شوق نہیں ہے. آرام سے بات مکمل کرنے دیں, مجھے آرام سے بات مکمل کرنے دیں, مجھے آرام سے بات مکمل کرنے دیں. آپ ایک سوشل ورکر سر, بہت ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں اسی کے ایویڈنس کی لائٹ میں جو آپ نے پیش کیا ہے اسمبلیوں کے فورم میں, آپ کی پارٹی پیش کرتی رہی ہے, آپ کے وزراء پیش کرتے رہے ہیں. عبدالعزیز کے پاس ثبوت ہے تو آپ لائیں اس کو. اچھا مولانا عبدالعزیز کے بارے میں سن لیجئے, آرام سے بات سن لیجئے.
مہر تھوڑا وقت لے کے دیجیے اسے تاکہ میں بات کر سکوں. میں آواز کے اوپر آواز بلند کرنا میری عادت نہیں ہے. اس وقت سیف صاحب پہ موجود ہیں, وہ مجھ سے سینئر لائر ہیں. غلط بات کرنا آپ کی عادت ہے, بلند کرنا آپ کی عادت میں نہیں. ان سے بھی آپ اس پہ رائے لیجیے گا, ان سے بھی آپ یہاں پہ رائے لے لیجیے گا. مجھے آپ ایک بات بتائیے, اگر علاقہ مجسٹریٹ نے ایک انسان کو اشتہاری قرار دے دیا ہے, یعنی کہ پہلے علاقہ مجسٹریٹ نے پچھلے سال دسمبر میں نان اویلیبل وارنٹ جاری کیا, پھر اس سال نومبر کے اندر اشتہاری قرار دے دیا, یعنی کہ کورٹ کہہ رہا ہے کہ یہ بندہ ریزسٹ کر رہا ہے وارنٹ کی اپلیکیشن, یہ اشتہاری ہے, یعنی کہ جہاں ملے پکڑ لیا جائے. اس کے بعد مجھے آپ بات بتائیے, کیا چودھری نثار بینگ اے منسٹر آف پاکستان, کیا انہوں نے سیپریشن آف پاور کا کانسیپٹ نہیں پڑھا؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ جوڈیشری انڈیپینڈنٹ اور آٹونومس ہے اور ایگزیکٹو ونگ کا کوئی انسان اس کے اندر مداخلت نہیں کر سکتا؟ میں کیوں جا کے چودھری نثار کو ایویڈنس دوں گا؟ مجھے کورٹ میں جا کے ایویڈنس دوں گا. کون ہے چودھری نثار صاحب؟ علاقہ مجسٹریٹ کے اوپر کوئی جورسڈکشن نہیں ہے انٹیریئر منسٹری کی, اس کی اپنی کورٹ ہے, وہ وہاں پہ مین جورسڈکشن کرے گا. ہاؤ کین ہی کم اینڈ سے کہ ہم ایویڈنس, یہ تو کنٹمپٹ آف کورٹ تک کی بات کر دیتے ہیں جب یہ کہہ دیتے ہیں کہ جس بندے کے خلاف کوئی کیس نہیں, جس کو کورٹ کہہ رہا ہے کہ وہ اشتہاری ہیں, پھر آپ مجھے کہنے کہ میں ایویڈنس جمع کراتا رہوں بیٹھ کے. ہمارا یہ کام رہ گیا عام شہریوں کا کہ اپنی نوکریاں نہ کریں, ٹیکس نہ دیں, کوئی اور کام نہ کریں, سڑکوں پہ مظاہرے کرتے رہیں کہ ہمارے لیڈر اتنے لاپرواہ ہیں. کیا ہے جی جبران جی دیکھیں بڑی واضح سی بات ہے کہ سر ایک سیکنڈ سیف صاحب بات کر لیں, ایک سے رانا صاحب, ایک سے رانا صاحب سن لیں میری بات سن لیں. ناصر صاحب سر رانا سیف صاحب کو بھی اجازت دیجیے نا سر. یہ اپنے الفاظ کو بھی اور اپنے اتنا آپے سے باہر نہ ہوں یہ, اور اپنے الفاظ کو بھی تھوڑا جو ہے نا وہ طریقے سے ان کا چراؤ کر کے ادا کریں. کون ہوتا ہے وزیر؟ سر بڑے تمیز سے میں نے بات کی ہے, اگر میرا لہجہ آپ کو برا لگا, آپ کون ہوتے ہیں اس قسم کی سچ اکثر لوگوں کو کڑوا لگتا ہے. اٹھ کے آگے پاکستان کے شہری ہیں, کوئی غیر پارلیمانی بات نہیں کی, نہ الفاظ یوز کیے, so let it go. بات یہ ہے کہ آپ مجسٹریٹ کی اگر عدالت سے رانا صاحب آپ مذاق پہ آ گئے ہیں, طنز پہ آ گئے ہیں, آپ سے ماشاءاللہ یہ امید نہیں تھی وارنٹ جو ہے وہ جاری ہوئے ہیں ایز دہشت گرد, تو یہ بات کریں. یہ ایسے ہی جو کپڑوں سے باہر ہو رہے ہیں, پلیز بی the boss of بگولا ہو رہے ہیں. give me some method to this madness. جہاں پہ بھی کسی شخص کے خلاف ایف آئی آر درج ہو اور پھر اس ایف آئی آر کے نتیجے میں کانسیکوینس میں عدالت سے وارنٹ ایشو ہو جائیں, تو یہ ریاست کی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو گرفتار کر کے اس عدالت میں پیش کرے. وہاں عدالت کی مرضی ہے اس کو ضمانت پہ رہا کرے یا جیل بھیجے, وہ پھر ایک الگ. آج میں نے سینٹ میں بھی اور دھامرا صاحب نے بھی اور کئی اور سینیٹرز نے یہ پوائنٹ چودھری صاحب کے سامنے اٹھایا, لیکن چودھری صاحب نے بالکل پوائنٹ بلینک انکار کرتے ہوئے کہا کہ اس کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے. آپ سوال اٹھایا تھا نا, آپ دونوں نے سینٹ میں سوال اٹھایا تھا نا سر, دونوں سینیٹرز نے کیا جواب ملا چودھری صاحب سے؟ انہوں نے ایسا جواب دیا لاجواب کر دیا نا, قوم ہنسے گی جس کے اوپر, اور انہوں نے کہا کہ میں ریٹن میں جوابات آئیں گے, اس کے بعد پھر ایک کوسچن اٹھے گا کہ مولانا عزیز کے خلاف ایف آئی آر جو ہے وہ درج نہیں ہے. حالانکہ انہوں نے میڈیا میں آ کے کہا تھا کہ میں پاکستان کے موجودہ آئین کو نہیں مانتا, ڈینائی کیا تھا. انہوں نے اپنی شریعت نافذ کرنے کے لیے ٹاک شوز کیے تھے آج سے ایک سال پہلے, اور کون سے ثبوت مانگ رہے ہیں؟ سر ایشو کیا ہے آپ کے نزدیک؟ مجھے تو اونرشپ اور ریسپانسبلٹی کا ایشو لگتا ہے سر. آپ سیاستدان سے پوچھو وہ کہتے ہیں یہ, ادھر پوچھو تو کہتے ہیں ان کو کہہ دیا نا کرو, ان نے کرنا ہے. تو آپ کے نزدیک کیا ایشو ہے جبران جی؟ میرے نزدیک کیا ایشو ہے اس حوالے سے کہ کیوں اریسٹ نہیں کر رہے انہیں؟ یہ آپ نے شروع میں جو پروگرام میں کہا تھا کہ یہ جو پروگرام کے اندر یہ جو کہتے ہیں, آپ نے کہا تھا کہ جو اسٹریٹجک ایسٹس والی ہماری ڈیبیٹ ہے, لیکن چودھری نثار صاحب نے دبے لفظوں میں آج یہ بھی کہہ دیا کہ عبدالعزیز کو ہم نے آپ پہ مسلط نہیں کیا. مجھے نہیں پتا وہ گزشتہ حکومت میں پیپلز پارٹی کی بات کر رہے تھے یا وہ ملٹری کی بات کر رہے تھے, مگر اس بات میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ بتایا جائے نا کہ ان کو سرکاری سیکیورٹی اور واپس مسجد میں کون لایا, کیوں لایا, یہ بھی بتایا جائے ان کارروائی کیوں نہیں کی. یہ جو بات سارا سال کا بگاڑ چند ماہ میں ختم نہیں ہو سکتا, ان کی بات درست ہے. اگر عبدالعزیز صاحب بائی دی وے اتنے ہی ہارملیس ہیں تو 5 ہفتے تک آپ نے ہر جمعے کو جی ایس ایس کے اعتراف میں, جس کے زیادہ دور بائی دی وے آپ کی پارلیمنٹ بھی نہیں ہے, آپ کیوں موبائل سروس بند کرتے رہے ہیں؟ اور اس سے زیادہ یہ میں بات کہنا چاہوں گا, ایئر اینڈ ہے, ہم ماشاءاللہ پورا سال گزار دیا ہم نے ریزرو کی تعریفیں کرتے اور بہت باتیں کرتے ہوئے, چیزیں کورٹ جاتی ہیں, کورٹ سے کوئٹ بھی جاتے ہیں. میرے خیال میں عبدالعزیز پاکستان کا 68 سال کی تاریخ میں واحد شہری ہے جس نے ایک آپریشن میں مقابلے کے دوران ہمارے 12 فوجی مارے, ملک کے اندر مارے, شہر بارڈر پہ نہیں مارے, اس کے باوجود he is not considered a threat to the nation of Pakistan. He roams around free سڑکوں کے اوپر. بیکاز شو اب شو بالخصوص ان پہ تو نہیں ہے نا, وہ اپنا یعنی کہ ورنہ پھر پوری تیاری اس کے ساتھ ہوتی. اب میرا سوال آج کا یہ سر کہ مجھے بتائیے کہ ادھر با اختیار ہے کون؟
ایک آپریشن کا کپتان ہے تو وہ بے بس ہے, اختیارات اس کے ہاتھ میں نہیں نظر آ رہے. اگر آپ کی حکومتیں ہیں تو وہ بھی آپ کو کیا پیچھے آف دا ریکارڈ اشارے دیتی ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں. سو ادھر کیا اتھارٹی اوور لیپنگ اتھارٹی کا مسئلہ ہے, کیا مسئلہ ہے, یا ایک اسپوائلڈ کنوکشنز کا مسئلہ ہے, کیا ہے؟ اگر آپ مجھ سے کھل کے اس پہ جواب جا رہی ہیں لائیو ٹیلی ویژن کے اوپر, تو میں یہ سمپل کہنا چاہوں گا کہ ہماری وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں یا ہماری ملٹری ہو, ہمارے ہاں انفلٹریشن ایکسٹریمسٹ کی اور ان کی مینٹالٹی کی انتہا کی ہے. ہمارے ہاں ملٹری سے بھی ایسے لوگ پکڑے گئے جو ٹیررسٹ کنورٹ ہو گئے ہیں یا ان آؤٹ فٹ سے ان کے تعلق نکلے گئے ہیں. ہمارے ہاں پولیٹیکل پارٹیز بھی ریکارڈ پہ ہیں جنہوں نے اتحاد کر کے کل عدم جماعتوں کے ساتھ الیکشن لڑے ہیں. ہمارے ہاں صرف اتھارٹی کی اوور لیپنگ کا مسئلہ نہیں ہے, ہمارے ہاں بیسک مسئلہ کنفیوژن کا ہے کہ ہم اپنے اثاثے سنبھالیں یا ہماری اپنی پرسنل ریلیجس انٹرپریٹیشن ہے کہ یہ جہاد یا نظریات جو ہے ہمارے, ہم ان کی طرف جائیں.